وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس رزق کی کنجیاں اور برکت کے اسباب۔ ناظرین، ابھی تک آپ کے سامنے پہلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ 4 اسباب کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کو اگر اختیار کیا جائے تو اللہ رب العالمین بندے کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پہلی چیز توبہ اور استغفار، دوسری چیز تقوی، تیسری چیز اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ، اور چوتھی چیز اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لینا، یعنی انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید ایسے کچھ امور کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو اگر اختیار کیا جائے اور حصول رزق کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالی رزق کے دروازوں کو کھولے گا۔ آج ہمارا سب سے پہلا عنوان جس پر ہم بات کریں گے، یعنی جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی کلید یا چابی بنائی ہے، انہی میں ایک عمل کیا ہے؟ حج اور عمرے میں متابعت، یعنی حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرنا۔ انشاءاللہ یہاں ہم 2 موضوع پر بات کریں گے، حج اور عمرے میں متابعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور دوسرا موضوع حج اور عمرے میں متابعت سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، انشاءاللہ اس کے دلائل دیے جائیں گے۔ حج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس تعلق سے دیکھا جائے تو سنن نسائی کی جو کا حاشیہ علامہ ابو الحسن سندھی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس میں فرماتے، اور ایسے ہی فیض القدیر علامہ مناوی رحمہ اللہ کا ہے، ان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ حج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کا تابع کرو، یعنی جب حج ادا کر لو تو عمرہ ادا کرو، اور جب عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو حج کی تیاری کرو، کیونکہ یہ دونوں یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ یعنی حج اور عمرے میں متابعت کا معنی کیا ہوا کہ انسان حج کر لے تو اب اسے چاہیے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کی تیاری کرے، اور عمرہ کر لے تو اسے چاہیے کہ حج کی ادائیگی کی تیاری کرے۔ ٹھیک اس کے برعکس، اگر عمرہ کر لے تو حج کی تیاری کرے، اور حج ہو جائے تو پھر عمرے کی تیاری کرے۔ یہ تو علامہ سندھی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اس کا ایک معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ انسان پے در پے عمرے کرے، یعنی اب ایک آدمی ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہے، یا بہت سارے بھائی سعودی عرب میں نوکری کرتے ہیں جیسے، تو انہیں موقع ملتا ہے تو ہر 15 دن پر، 20 دن پر، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ پر عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز یہاں یاد رکھیں، بعض حاجیوں کی ہم نے یہ غلطی دیکھی کہ جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بار بار جو ہے عمرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے سفر کے لیے گئے تو آپ نے ہر سفر میں ایک ہی عمرہ کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ لہذا آپ جب عمرے کے لیے جائیں تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ایک عمرہ کریں۔ ہاں، خانہ کعبہ کا طواف آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ، وہاں دعائیں کریں، وہاں اللہ سے بخشش طلب کریں اپنے لیے، لیکن کوشش کریں سنت کی پیروی کرنے کے لیے ہم ایک ہی عمرہ کریں، یہ زیادہ بہتر اور مناسب نظر آتا ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں نوکری کرنے والے ہیں یا جو یہاں سے بار ہر سال یا 6 مہینے پر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں اپنے ملکوں سے، تو وہ متابعت کریں، یعنی ایک کے بعد دوسرا عمرہ کریں، یا ایسے ہی ایک حج کے بعد دوسرا حج کریں، یا حج کے بعد عمرہ کریں، پھر حج کریں، پھر عمرہ کریں، اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے، حج اور عمرہ میں متابعت،
یہ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے تو میں آپ کو بتلاؤں۔ سب سے پہلی دلیل جسے امام احمد رحمہ اللہ نے، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمہم اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنہ۔ اگر یہ حدیث دیکھنی ہو تو ہم جامع ترمذی میں ابواب الحج کے اندر باب ثواب الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے ثواب کے باب میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح سند سے آئی ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، یاد رکھیں اس چیز کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو، کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ حج مبرور سے مراد کیا ہے؟ وہ حج جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ادا کیا جائے۔ تو اگر ایسا حج ہے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہاں، اب ہم جس مدعے پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی کہ کوئی بھی مرد یا عورت حج اور عمرے میں متابعت کرے تو انشاءاللہ انہیں 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ غربت و محتاجگی کا خاتمہ ہوگا۔ اب غربت اور محتاجگی کا خاتمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تونگری عطا کرے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھولے گا۔ اور ایسے ہی دوسرا فائدہ کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ گناہوں کا مٹ جانا، یعنی انسان اگر حج اور عمرے میں مطابقت کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے کوئی بھی بات نہیں کہا کرتے تھے۔ یہ جو اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی حج و عمرے میں متابعت پر، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیے، 3 اور 4، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وحی ہے جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو حدیث میں نے آپ کی طرف سے بیان کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اس پر امام ابن حبان نے کیا عنوان قائم کیا ہے؟ ذرا اس عنوان کو دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ ذکر نفی الحج والعمرۃ الذنوب والفقر من المسلم بہما، حج اور عمرے سے مسلمان کے گناہوں اور فقر کو دور کرنے کا ذکر، یعنی حج اور عمرے میں متابعت کی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو باب قائم کیا وہ کیا ہے؟ اس سے مسلمانوں کے گناہ ختم ہوں گے اور ان کا فقر اور محتاجگی ان کی دور ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی علامہ طیبی رحمہ اللہ، اگر ہم فیض القدیر میں دیکھیں تو علامہ طیبی رحمہ اللہ حدیث کا یہ جو جملہ ہے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ کی شرح میں لکھتے ہیں یہ دونوں فقر کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے، یعنی صدقہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی حج اور عمرہ کرنے سے مال میں کمی تو نہیں ہوتی لیکن کیا ہے؟ بندے کا فقر دور ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک اور ہم دلیل لیتے ہیں جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، حج اور عمرے میں متابعت کرو کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل اور کچیل کو دور کر دے۔ جب لوہا بالکل گندا ہو جائے
اور اسے جب سیدھا کر کے کچھ بنانا ہو تو اسے کیا ہے آگ پر تپایا جاتا ہے، بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس سے کیا ہے لوہے کے زنگ اور اس کی گندگی صاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اگر بندہ حج اور عمرے میں متابعت کرے تو اس کے گناہ بھی اس سے صاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی دور کر کے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر دولت دی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غربت، ہماری محتاجگی دور ہو، اللہ کی طرف سے تونگری اور رزق میں کشادگی آئے اور رزق کے دروازے کھل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج کریں، عمرہ کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔ آئیے اس کے بعد آج کے درس کا دوسرا سبب یا حصول رزق کے اسباب میں ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے۔ آئیے اس باب میں ہم چند باتوں پر آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے کہ صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے۔ پہلے ہم یہ جان لیں، عربی زبان میں صلہ رحمی کے لیے صلۃ الرحم کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اور الرحم سے مراد کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح میں ارشاد فرمایا، الرحم جو ہے را کے زبر اور ہا کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ لفظ رشتہ داروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبی تعلق ہو، خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث یا محرم ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی یاد رکھیں کہ رحم جو ہے کیا ہے؟ اس سے مراد انسان کے نسبی رشتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اس کا بھائی، اس کی بہن اور اس کے چچا، یہ اس کے جو نسبی رشتہ دار، جو اس کے نسب سے رشتہ دار بنتے ہیں، اور اس کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ آئیے صلہ رحمی انسان کے لیے اس کے رزق کے دروازے کو کھولتی ہے۔ اس کے لیے ہم چند دلائل کا مشاہدہ کریں گے اور اس کے بعد ان دلائل پر آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5985 کتاب الادب میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل صحیح بخاری میں ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ بھی کتاب الادب کی روایت ہے، حدیث نمبر 5986 کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص اپنے رزق میں فراخی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ان دونوں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ انسان اگر رشتہ داری کو جوڑے تو اسے دو بنیادی فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ اور پہلا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے گی، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھولے گا، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے عمر میں اضافہ کیا جائے گا۔ آئیے یہاں میں آپ کو ایک بہترین بات کی طرف لے چلوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کا مقررہ وقت آ گیا تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان کی عمر جو ہے وہ مقرر ہے، اس کی موت مقرر ہے۔ پھر حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس کے عمر میں بڑھوتری ہوگی،
یا اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا، تو ظاہری طور پر قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 اور یہ صحیح بخاری کی دونوں حدیثیں متعارض ہیں، کیونکہ یہاں ہے کہ وقت مقرر ہے، نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے، یعنی نہ اس میں زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، اور حدیث یہ بتلاتی ہے کہ عمر میں زیادتی ہوگی۔ تو اس ٹکراؤ کا جواب کیا ہے؟ امام ابن تین رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کے دو جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمر کو بڑھاتا تو نہیں ہے، یعنی 60 سال اس کی عمر مقرر ہے تو اس کی عمر 60 سال ہی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ ایک آدمی 90 سال تک جانے کے بعد بھی اتنے کام نہیں کر سکتا خیر کے جتنا یہ 60 سال کی عمر میں کر لیتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صلہ رحمی سے حقیقی طور پر عمر میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ اضافہ عمر والے فرشتے کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر عمر والے فرشتے کے اعتبار سے آیت کریمہ میں عمر میں کمی و بیشی نہ ہونے کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے۔ یاد رکھیں، جو عمر میں اضافے کی بات کی گئی ہے وہ عمر لکھنے والے فرشتے کے اعتبار سے ہے، اور جو آیت کریمہ میں کہ کمی بیشی نہیں کی جائے گی وہ اللہ کے علم کے اعتبار سے۔ اس کو آپ ایک مثال کے طور پر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ عمر والے فرشتے کو یہ حکم دے کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر 100 سال ہوگی، اور اگر اس نے صلہ رحمی نہیں کی، رشتہ داریوں کو توڑ دیا، تو اس کی عمر کیا ہے؟ 60 سال ہوگی، 60 سال ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پہلے سے علم ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا، صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا، اور عمر کی حقیقی مدت جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، لیکن عمر کی اس مدت میں جو فرشتے کے علم میں ہے اس میں کمی بیشی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے یہ دو جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ جو عمر میں اضافے کی بات کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے جس میں وہ اتنے خیر کے کام کر لیتا ہے کہ ایک بڑی اس سے زیادہ عمر والا آدمی نہیں کر پاتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ حقیقی طور پر اضافہ ہے، یعنی حقیقی طور پر اضافہ اس معنی میں ہے کہ عمر لکھنے والے فرشتے کے پاس اضافے کا اضافہ ہوتا ہے یا کمی کی جاتی ہے، اور جو آیت کریمہ میں ہے کہ کمی بیشی نہیں ہوتی وہ اللہ رب العالمین کے علم کے اعتبار سے ہے، یعنی فرشتے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر اتنی لکھنا، اور اگر اس نے صلہ رحمی نہیں کی تو اس کی عمر اتنی لکھنا، اور اللہ کو دونوں چیزیں معلوم ہے کہ یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال چلے، یہی وجہ ہے کہ پہلی تقدیر کو جو ہے یعنی جس میں بالکل تبدیلی نہیں ہوتی ہے اسے تقدیر قضائے مبرم یا تقدیر کہہ لیجئے کہ مبرم کہا جاتا ہے، اور جو دوسری چیز ہے کہ اگر ایسا کرے تو ایسا ہونا چاہیے وہ تقدیر معلق کے نام سے موصول کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ چلیے ایک چیز اور ہے اس مسئلے میں، یہاں تو دلائل سے اس بات کا ہمیں علم ہو گیا کہ ہم صلہ رحمی کریں اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب صلہ رحمی کس چیز کے ساتھ اور کیسے کی جائے؟ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی صرف ہم مال اور دولت کے ذریعہ ہی کر سکتے ہیں، نہیں، یہ صلہ رحمی کا آدھا ادھورا فکر ہمارے پاس ہے۔ صلہ رحمی کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو تعلقاتی ہیں، ان تک کوئی بھی خیر پہنچانا اور انہیں شر سے بچا لینا یہ در حقیقت صلہ رحمی ہے۔ یہی بات اگر ہم دیکھیں امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صلہ رحمی مال کے ذریعے سے، ضرورت کے وقت تعاون کرنے سے ہے، مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کرنے سے ہے، اور خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملاقات کرنے سے ہے، اور ایسے ہی صلہ رحمی دعا کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ یعنی صلہ رحمی کا جامع مفہوم کیا بنتا ہے کہ طاقت بھر خیر پہنچانا اور حتی الامکان سامنے والے سے شر کو دور کرنا۔ امام ابن جمرہ رحمہ اللہ کا، ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے ہم تحفۃ الاحوذی میں دیکھ سکتے ہیں، جامع ترمذی کی شرح میں۔ آئیے اب ایک سوال یہ ہے
کہ بعض رشتہ دار جو ہے یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں یا برے لوگ ہوتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بعض لوگ جو ہمارے رشتہ داروں میں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں اور جن کی زندگی رات و دن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرتی ہے، تو ہم ان سے صلہ رحمی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے، ہم ان کے مجلسوں میں بیٹھے، ان کے ہم نوالا ہم پیالہ بن جائے اور ان کی نافرمانیوں اور سیاہ کاریوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی منافقت اور منافقانہ پالیسی کو اختیار کر کے رکھے اور بالکل خاموش رہے۔ نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار جو ہے ہمارا اللہ کا نافرمان ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جائے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کو انجام دیتے ہوئے پہلے اسے سمجھائے، اسے بتلائے اور اسے اس عمل کی خرابی کی سمجھ اس تک پہنچائے اور اس کے سامنے واضح کرے کہ اس کا یہ عمل غلط ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے قطع تعلقی کرنا بھی صلہ رحمی ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو، اس سے قطع تعلقی کرنا بھی صلہ رحمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے خیر کے طالب ہیں، ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں۔ ایسے ہی یاد رکھیں، دین اسلام نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھلائی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2620 اگر ہم دیکھیں کتاب الہبہ کے اندر، تو اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی ابھی ایمان نہیں لائی ہے، حضرت اسماء کی والدہ، وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کے پاس آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ان امی قدمت وہی راغبہ افاصل امی، قال نعم صلی امکی، میری والدہ آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے۔ تو یاد رکھیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو یہاں صلہ رحمی کی بات کی گئی، ابھی ان کی والدہ ایمان نہیں لائی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اپنی والدہ کے مجالس میں شرکت کریں، ان کے ہم پیالہ ہم نوالا بن جائیں اور وہ جس شرک پر اور سرکشی پر باقی ہے ہم اس پر ان کی واہواہی کرتے رہیں اور انہیں منع نہ کریں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، بلکہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، تو ایسے ہی جو رشتہ دار ہمارے اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے قطع تعلقی کرنا بھی صلہ رحمی ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، حدیث نمبر 6952 6952، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد نصرت کیسے کی جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم ہے تو ہم کیسے مدد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے ظلم سے روکو، بلا شبہ یہی اس کی مدد ہے۔ تو اسے ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، تو ایسے شخص کو نافرمانیوں سے روکنا اور دلائل اور حجت کے پہنچانے کے بعد وہ نہ رکے تو اس سے قطع تعلقی کرنا بھی کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی ہے، اور علماء نے یہی معنی اور مفہوم اس کا بیان کیا۔ تو یاد رکھیں رزق کے باب میں ایک چیز کیا ہے جو ہمارے لیے رزق کے راستوں کو کھولتی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان سے رشتہ داری اور تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو کاٹنے اور توڑنے سے بچنا، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت دیا جائے اور ہمارے عمر میں برکت اور اضافہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑتے رہیں، نہ کہ رشتہ داریوں کو توڑتے رہیں۔ آئیے تیسری بات جو آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی یا ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حلال مال دیا ہے، میں حلال مال کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہم حرام کا مال ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لیں تو اس کا ایک ذرہ بھی اللہ کی راہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حلال مال دیا ہے، اس حلال مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا
یہ در حقیقت اللہ سے اپنے لیے رزق کے دروازے کو کھولنے کے متبادل ہے۔ آئیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن عاشور رحمہ اللہ جو ہے وہ تفسیر التحریر والتنویر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مراد ایسا خرچ کرنا جو دین کے روح سے پسندیدہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیں اللہ کے راہ میں جو خرچ کرنا ہے تو کیسا خرچ کرنا؟ ایسا جو خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو در حقیقت۔ مثال کے طور پر فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کے اوپر خرچ کرنا، دین اسلام کی نصرت و تائید میں خرچ کرنا، کسی طالب علم کی کفالت کر کے خرچ کرنا، کسی داعی دین کی کفالت کر کے خرچ کرنا، ایسے ہی اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے اوپر خرچ کرنا، اور اس کے کئی راستے ہیں۔ یعنی جو چیز اللہ کو پسند ہے یا جو راستے، جو طریقے اللہ کو پسند ہے، ان راستوں اور طریقوں میں خرچ کرنا در حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آئیے اب ہم قرآن و حدیث سے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس بات کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالی رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 اللہ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دیں گے اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں جو بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا اور اللہ بہترین رزق دینے والا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اجازت جن کے خرچ کرنے کی مرحمت فرمائی ہے، اس میں جو بھی تم خرچ کرو وہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں اور اجر و ثواب دنیا میں دے گا اور آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس تعلق سے ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ اکبر، اس تعلق سے ایک چیز یاد رکھیں کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دے گا اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے اس کی دوسری دلیل دیکھتے ہیں، بڑی جامع دلیل ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 اللہ نے کیا کہا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخششوں اور مہربانیوں کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی اگر تفسیر دیکھنی ہو تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے تفسیر طبری میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دو باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، یعنی ہم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں تو شیطان ہمیں کیا کہتا ہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرو، اسے سنبھال کے رکھو، تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو انسان خرچ کرنے سے ٹھہر جاتا ہے۔ دوسری بات شیطان کی طرف سے کیا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں فحاشی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ دو باتیں، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معافی عطا کرے گا
اور ایسے ہی اللہ نے جو کہا فضلا، تو اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرمائے گا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. اور قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا کہ یعیدکم واللہ یعیدکم مغفرہ، اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا، تو مغفرت سے مراد دنیا میں بندوں کے گناہوں کی ستر پوشی ہے. اور جو اللہ نے کہا وہ فضلا، فضل کا اللہ نے کہا، تو فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق کا میسر ہونا، اس میں کشادگی اور وسعت کا نصیب ہونا، اور آخرت میں نعمتوں کا حاصل ہونا. ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والے سے وعدہ کیا ہے. اگر دیکھنا ہو تو المحرر الوجیز ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کے تعلق سے یہ فضیلت بیان کی. آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث لیتے ہیں ہم، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے. حدیث نمبر جو ہے 993. کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تو خرچ کر. اللہ نے تمام ابن آدم سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے انہیں مال دیا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قلیل مقدار میں ہو یا کثیر ہو، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے گئے اس مال کو خرچ کرے. میں آپ کو بتلاؤں، شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ نے، مجھے یاد ہے طائف کے ایک پروگرام میں ہماری ملاقات ہوئی تھی شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کے مکتب پر مسرہ میں. تو شیخ توصیف الرحمن صاحب نے ایک واقعہ سنایا. وہ کہہ رہے کہ کہیں سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران جو ہے گاڑی جب سگنل پر رکی تو انہوں نے دیکھا کہ ہٹا کٹا آدمی جو ہے توانا ہے، مضبوط ہے، لیکن وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے. کہتے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے 1 ریال بھی نہیں دوں گا میں، کیونکہ یہ ہٹا کٹا یہ کما کے کھا سکتا ہے، کما کے محنت کر کے لے آ سکتا ہے. لیکن اس نے گاڑی کے شیشے کے پاس آ کر ایسی بات کہی، شیخ کہتے کہ میں مجبور ہو گیا اپنے جیب سے پیسہ نکال کے دینے کے لیے. اس نے کیا کہا؟ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال سے مجھے دو. کتنی بڑی بات ہے! یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم جسے خرچ کرنے سے اللہ کے راہ میں ڈرتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ اس خرچ کرنے کے بدلے اللہ تعالی ہم پر خرچ کرنے والا ہے. شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ بات کہی تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ واقعی یہ میرا کیا ہے، یہ مال تو اللہ کا ہے. آج اگر موت ہو جائے انسان کی تو مال لے کر اپنے قبر میں جانے والا نہیں ہے. انہوں نے فوراً جیب سے پیسے نکالے اور اس کو دے دیے. بہرحال میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا صحیح مسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے کتنی مکمل گارنٹی اور ضمانت اس بات کی دی ہے کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ رب العالمین اسے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خرچ کرنے والا ہے. آئیے ایک اور حدیث اس باب میں ہم سنتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور محدثین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کے دیے گئے مال کو خرچ کرو. اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو. یعنی خرچ کرو اور تمہیں اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ مال خرچ ہو کے ختم ہونے والا نہیں، اس مال میں تنگی آنے والی نہیں، کمی آنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، برکتوں سے نوازنے والا ہے. اور آپ یاد کریں اس واقعے کو جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر جو ہے 2984 ہم دیکھ سکتے ہیں، 2984 2984
کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی نے سنا کہ آسمان سے آواز آئی، بادلوں کو یہ حکم دیا گیا کہ فلاں کے کھیت میں جا کر کے تم برس جاؤ، تو وہ آدمی بادلوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گیا، بادل ایک جگہ پہاڑ پر برسے اور پرنالے سے پانی ہوتا ہوا ایک آدمی کے بغیچے میں گیا، یہ آدمی وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کدال لے کر ایک آدمی پانی کے لیے راستے بنا رہا، اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کہ تو اپنا نام بتاتا، کہتا میں نے یہ نام بادلوں میں اس نام کو سنا ہے، اور تم کیا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے اللہ نے خاص بارش برسائی؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ اکبر اپنے مال کو جو ہے 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو کھلا دیتا ہوں، ان کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، یار ان کے اوپر خرچ کر۔ آج ہمارے پاس اموال کے انبار لگے ہیں، اموال کے انبار لگے، لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وہ کہتا ہے دوسرا حصہ، 1/3 حصہ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے رکھتا ہوں کھانے پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ جو ہے اس کو فروخت کرنے کے بعد جو پیسہ یا جو چیزیں آتی ہے اس کے ذریعہ اس زمین کی میں سینچائی کرتا ہوں اور اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے۔ آئیے ایک اور معاملہ یا رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو شرعی علم کے حصول کے لیے وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اس بات کے لیے وقف کر دے کہ میں اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کی دین کا علم سیکھوں گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو سیکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچاؤں گا، لوگوں میں عام کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جو ہے اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رزق کی کنجی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جامع ترمذی اور مسند امام حاکم کی یہ روایت ہے، اور جامع ترمذی میں اگر دیکھنا چاہے تو حدیث نمبر 2448 2448 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، فکان احدهما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف، فشکل المحترف اخاہ الی النبی فقال لعلک ترزق به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، دونوں میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں چلا آتا، کس لیے؟ حصول علم کے لیے، نبی کے پاس بیٹھتا، آپ کی باتوں کو سنتا اور آپ کی باتوں کو سننے کے بعد یاد کر لیتا، اپنے بھائی تک اور دوسروں تک پہنچایا کرتا تھا۔ اور دوسرا بھائی جو ہے وہ کام کاج میں لگا رہتا، معاش کی تلاش میں نکلتا، کوشش کرتا اور وہ کما کے لاتا۔ اس بھائی کو یہ چیز بری لگی کہ میں محنت اور مشقت کرتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ جو بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ بہت عظیم کام انجام دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں آ کر کے دین کا علم حاصل کر رہا۔ تو اس کام کرنے والے بھائی نے اپنے اس بھائی کی شکایت کی جو کام نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محنت مشقت کر کے آتا ہوں، میرا بھائی گھر پر بیٹھا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، شاید تمہیں رزق جو ہے اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ یار اس حدیث کی اگر شرح دیکھی جائے تو اس حدیث کی شرح میں جو ہے میں آپ کو 2 قول سناتا ہوں۔ ایک قول ملا علی قاری رحمہ اللہ کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا لعلک ترزق به، کہ شاید تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے یا اندیشہ ہے کہ تجھے رزق ملنے کا سبب تیری ہنرمندی یا کارگری نہیں، بلکہ تجھے اپنے طلب علم میں مشغول بھائی کی برکت کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، لہٰذا تم اس کے اوپر خرچ کر کے احسان نہ جتلاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ لعلک ترزق به، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے اس میں تمہاری ہنرمندی کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ تمہارے بھائی کے طلب علم کی کوشش میں لگے رہنے کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اور اس کا تم احسان اس کے اوپر نہ جتلاؤ۔ اور امام طیبی رحمہ اللہ اس تعلق
تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں لعلک میں وارد شدہ لعلہ کے بارے میں دو احتمال ہیں. بہرحال دو احتمال ہیں. آپ کہتے ہیں پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کا تعلق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو یہ قطعیت اور ڈانٹ اور سرزنش پر دلالت کرتا ہے، جس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے فَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں فقط رزق تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں دوسرا احتمال یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق مخاطب سے ہے تاکہ اسے غور و فکر کی ترغیب دے کر عدل و انصاف پر آمادہ کیا جائے، یعنی اس کے بھائی اگر جو لعلہ کا لفظ وارد ہوا ہے اس کے بارے میں کیا دو احتمال ہے. پہلا احتمال کیا ہے کہ اگر یہ اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کی مانی، یعنی اللہ کے نبی نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تمہارے بھائی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، یہ ایک معنی یہ بنتا ہے. اور اگر اس کا تعلق مخاطب سے ہے یعنی جس نے آ کر کے یہاں شکایت کی تھی تو اس میں یہ معنی یہ بنتا ہے کہ تم غور کرو، فکر کرو کہ شاید تمہارے بھائی کے طلب علم کی جستجو میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کر رہا ہے. لہذا گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص رزق کے حصول کا خواہش مند ہو وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرے جو علم شرعی کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں. لہذا علم شرعی کا حصول بھی رزق کے دروازوں کو کھولنے کا ایک ذریعہ ہے. تو آج کے درس میں جو 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ان میں پہلا کیا تھا، ان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کیا جائے. اور نئی بات پہلی بات جو میں نے بیان کی وہی کیا ہے، حج اور عمرے میں متابعت کی جائے. دوسری چیز کیا ہے، صلہ رحمی کیا جائے. اور تیسری چیز اللہ کے دیے گئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے. اور چوتھی چیز اپنے آپ کو حصول علم کے لیے فارغ کیا جائے. انشاءاللہ حصول علم ایک ذریعہ ہے رزق کے دروازوں کے کھولے جانے کا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام ناظرین اور سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.